ہے تو بہت افسوسناک. ایک اس پہ دکانداروں کا کیا موقف ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے؟ جانے تو گئی ہیں، تو نقصان کے حوالے سے کوئی بات چیت آپ کی؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ تقریباً کافی سا گر چکا، باقی کاروبار کے لائق نہیں، سامان تقریباً پورا جل چکا، اور اندازہ یہ ہے یہاں آ کے جو میں نے دیکھا کہ 3 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان تاجروں کو پہنچ چکا ہے، جبکہ جو عمارت منہدم ہوئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. بہت زیادہ مایوس ہے تاجر، اور میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح بولٹن مارکیٹ کے تاجروں کو 3 ارب روپے کی گرانٹ دی گئی تھی، انہیں بھی کم از کم 3 سے 5 ارب روپے امدادی ایک فنڈ جاری کیا جائے تاکہ ان کی اشکشوئی ہو سکے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 10:15 بجے کل رات لگنے والی آگ اب بھی ان حصوں میں بجھی ہے جہاں سب کچھ جل چکا. فائر ٹینڈرز کا وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ بہترین نظام جو ہمارے پاس دستیاب ہے وہ یہاں موجود ہے، لیکن بے بسی ہے کہ وہ اندر داخل ہو نہیں سکتے. گل پلازا کے جو تینوں راستے تھے جو انٹر ہونے کے لیے، وہ تینوں کہیں ملبے نے بند کر دیے اور کہیں دھوئیں کے باعث اندر داخل ہونا ممکن نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور ایک سبق بھی ہے کہ وہ جو پرانی مارکیٹیں ہیں ان کے لیے آگ بجھانے کا اپنے طور پر بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اب لازم ہے کہ جو الیکٹریسٹی وائرنگ ہیں وہ بھی درست کروائیں. پرانی مارکیٹوں میں اس کا بندوبست نہیں ہے. کل جب فائر ٹینڈرز یہاں اطلاع ملنے پہ پہنچے تو اتنی تاخیر ہو چکی تھی کہ کسی میں پانی نہیں تھا، کسی میں کوئی مکمل انتظامات نہیں تھے، کسی فائر بریگیڈ کے عملے کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے درجے کی آگ ہے. اور مزید جب پانی کے لیے ٹینکرز آئے یا بندوبست کیا گیا تو آگ مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی. تو میں یہ بھی حکومت سندھ سے خصوصاً مطالبہ کرتا ہوں کہ اب بہت سانحات ہو چکے، بولٹن مارکیٹ سے لے کے گل پلازا تک بہت بڑے حادثات ہوئے ہیں، مالی نقصان، اور اندر پھنسے ہوئے لوگوں کے بارے میں جو مجھے بتایا گیا ہے وہ 50 سے 100 لوگ ہیں. یہ تاجروں کا کہنا ہے جو گل پلازا کے لوگ ہیں. تو خدا کرے کہ اللہ پاک کوئی معجزہ کرے، لیکن یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور فائر ٹینڈر کو مستقبل میں بہتر بنانا چاہیے. تاجر خود بھی انتظام کریں اور حکومت کو فائر بریگیڈ کے ایکوپمنٹس کو بہتر کریں تاکہ یہ ابتدائی درجے پر جب یہ آگ بڑھ جاتی ہے تو اس کو روکنا، اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ پلاسٹک، ربر، فوم، کپڑا اور اس قسم کے ایسے میٹیریل اس مارکیٹ میں موجود تھے جسے آگ ایک دفعہ پکڑ لے تو جلا کے ہی چھوڑتی ہے. عید سر پہ تھی، رمضان قریب ہے، شادیوں کی خریداری کے لیے، عید کی خریداری کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں، اور جس حساب سے یہاں مال بھرا گیا، میرا اندازہ ہے کہ ہر دکان میں اوسطاً 25 سے 30 لاکھ کا مال تھا. تو اندازہ کیجئے کہ 1200 دکانوں میں 3 ارب سے زیادہ کا مال موجود تھا. یہ ہر لحاظ سے کراچی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس پر لازم ہے کہ ان کی مدد کی جائے. کل بروز پیر کراچی کی تاجر برادری فائر بریگیڈ کی ناقص انتظامات پر مذمت کرے گی، اور حکومت سندھ سے مطالبہ کرے گی کہ وہ کراچی میں فائر فائٹنگ جو ادارے ہیں ان کو بہتر کریں. دوسرا، کل یوم سوگ بنائے گی کراچی کی تاجر برادری، اور مارکیٹوں میں قرآن خوانی اور دعائے مغفرت کی جائے گی، اور یہ دعا کی جائے گی کہ متاثرین جن کا مالی نقصان ہوا، اللہ پاک حکومت کا ازالہ کرے، اور جو جانی نقصان سے دوچار ہوئے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا جی، آصف بھائی